اللہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تخت سلیمانی قدرت کا کرشم ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک نبی ہیں۔ کون ہیں؟ ایک نبی ہیں۔ نبی کون ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا نمائندہ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دین کی دعوت دیتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی ایک نبی ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک تخت تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہواؤں پر بھی حکومت دی، جنات پر بھی حکومت دی، اور انسانوں اور ہوائے چرند پرند پر بھی حکومت دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام واحد نبی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں، فرشتوں، جنات، ہوا، چرند اور پرندوں پر بھی حکومت دی۔ ہوائیں بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کا کہنا مانتی تھیں، پرندے اور یہ جنات بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کا کہنا مانتے تھے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک تخت تھا جو ہوا میں اڑتا تھا۔ آج جیسے جہاز ہوتے ہیں، ایروپلین، یہ ہوا میں اڑتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ایک تخت تھا، وہ ہوا میں اڑتا تھا۔ تو اس کی جو رفتار تھی، 1 مہینے کی مسافت، یعنی 1 مہینے کا سفر صرف 1.5 دن میں طے کر لیتا تھا، 1.5 دن میں طے کرتا تھا۔ قرآن کہتا ہے وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، ہم نے ہوا کو سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا۔ یعنی ہم نے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے ہوا کو سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا۔ سلیمان علیہ السلام جو ہوا کو حکم دیتے تھے، ہوا وہی کرتی تھی، جس کی صبح کی منزل بھی 1 مہینے کی مسافت تھی اور شام کی منزل بھی مہینے بھر کی راہ تھی۔ یہ تخت سلیمانی ہوا کے ساتھ چلتا تھا۔ کس کے ساتھ چلتا تھا؟ ہوا کے ساتھ۔ ہوا کس کے تابع تھی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع تھی۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ جو تخت تھا، اس کا کوئی انجن نہیں تھا۔ جیسے جہاز ہوتے ہیں، جہازوں کا انجن ہوتا ہے، اس میں کیا ڈلتا ہے؟ پیٹرول ڈلتا ہے، پھر جہاز چلتے ہیں۔ لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو تخت تھا، اس کا نہ کوئی انجن تھا، نہ اس کے کوئی ٹائر وغیرہ تھے، نہ ہی یہ پیٹرول پر چلتا تھا۔ یہ کس چیز پر چلتا تھا؟ یہ کس چیز پر چلتا تھا؟ یہ ہوا پر چلتا تھا۔ یہ کس کے حکم سے چلتا تھا؟ اللہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہوا جو تابع تھی، ان کے حکم پر چلتا تھا۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت ہوا پر اڑ رہا تھا۔ اس تخت کا کوئی انجن نہیں تھا۔ جب یہ اڑتا تھا، جناب سایہ کرتے تھے۔ اور اس تخت کی کرسیاں کتنی تھیں؟ تخت یہ اکیلے حضرت سلیمان علیہ السلام تخت پر نہیں بیٹھتے تھے، تخت پر 6 لاکھ کرسیاں تھیں۔ کتنی کرسیاں تھیں؟ 6 لاکھ کرسیاں تھیں، اور 6 لاکھ حضرت سلیمان علیہ السلام کے علاوہ انسان بیٹھتے تھے۔ تو 6 لاکھ کرسیاں تھیں، 6 لاکھ انسان اس پر سوار تھے۔ ایک دفعہ تخت سلیمانی یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ جو تخت تھا، یہ ہوا میں اڑ رہا تھا۔ ایک کاشتکار کسے کہتے ہیں؟ ایک کسان جو اپنی کھیتوں میں، اپنی زمینوں میں ہل چلا رہا تھا، اپنی کھیتوں کو بنا رہا تھا۔ تو اس کی نگاہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت پر پڑی، تو اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو تخت دیکھا تو بے ساختہ ہو کر زبان سے نکلا سبحان اللہ ما اعطی آل داود، یعنی سبحان اللہ، آل داود کو کیسی کیسی نعمتوں سے اللہ پاک نے نوازا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی کیسی بے شمار نعمتیں دی ہیں۔ ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو بے شمار نعمتیں دی ہیں۔ انسان اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہے بھی تو نہیں کر سکتا، لیکن وہ نبی تھے، نبیوں پر اور نعمتیں ہوتی ہیں۔ تو اس کسان نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو کیسی بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، کیسی کیسی نعمتیں دی ہیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام جو تھے، ان کے کان میں آواز پڑی۔ کسان نے جو کہا، ہوا کے ذریعے آواز نکلی کسان کے منہ سے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے کان میں پڑی، کیونکہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، ان کے بیٹے تھے۔
تو ہل چلانے والے کی یہ آواز حضرت سلیمان علیہ السلام تک پہنچی۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ آواز سنی تو ہوا کو حکم دیا کہ تخت جو ہے میرا اس کسان کے کھیتوں میں اتار دو، اس کسان کی فصلوں میں اتار دو۔ تو ہوا نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے تخت کو اس کسان کی کھیتوں میں اتار دیا۔ کسان کو بلایا حضرت سلیمان علیہ السلام نے، اس سے پوچھا کہ تم نے کیا کہا؟ میں جب تخت ہوا میں اڑا رہا تھا، میرا تخت ہوا میں اڑ رہا تھا، تو تم نے کیا کہا؟ تیری آواز میرے کانوں میں پڑی ہے ہوا کے ذریعے سے، تو ذرا جو تم نے کہا ہے وہ دوبارہ کہہ۔ اس کسان نے آپ کے عظیم الشان تخت کو دیکھ کر، اتنا بڑا تخت، 6 لاکھ کرسیاں اس میں، ایسے اس کی بناؤ سنگار، ایسا وہ تخلیق کیا ہوا، تو اس کسان نے عظیم الشان تخت کو دیکھ کر کہا کہ اے حضرت سلیمان علیہ السلام، اے اللہ کے نبی، اس عظیم الشان تخت کو دیکھ کر میری زبان سے بے ساختہ یہ جملہ نکلا کہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے آل داود کو کیسی عزتوں سے نوازا ہے، کیسی کیسی نعمتیں دی ہیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، سنو، میری دنیا دولت، خزانے، بادشاہت اور یہ تخت سلیمانی ایک طرف، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جو عزت بخشی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ جو ہواؤں پر حکم چلانے کی توفیق دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ بادشاہت دی ہے، یہ ایک طرف، تو نے جو جملہ کہا ہے، تو نے جو الفاظ کہا ہے، یہ ایک طرف، اس کی یہ جو میری دولت ہے، یہ خزانے ہیں، یہ ہیروں کے میرے جواہرات جو ہیں، یہ خزانے ہیں، اور یہ تخت سلیمانی ایک طرف، تیرا ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا ایک طرف ہے، یعنی یہ ساری چیزیں تیرے ایک مرتبہ سبحان اللہ کے مقابلے میں زیر ہیں، یعنی کچھ نہیں ہے، تیرا سبحان اللہ بڑا ہے، تیرے سبحان اللہ کا اجر بڑا ہے۔ یہ جو میرا تخت سلیمانی ہے، یہ جو چیزیں ہیں، یہ ساری ایک طرف ہیں، تو سبحان اللہ کے مقابلے میں زیر ہیں۔ اللہ کا پاک نام، اللہ کا پاک ذکر، اللہ کی پاک یاد بہت بڑی ہے۔ یعنی دیکھ لیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا کہا، اللہ تعالیٰ نے مجھے دن دولت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکومت دی ہے، نبوت دی ہے، یہ سارا ایک طرف، اس کا یہ تیرا سبحان اللہ کے ایک جملہ، یہ ساری چیزیں تیرے سبحان اللہ کے ایک جملے کے مقابلہ نہیں کر سکتی۔ سبحان اللہ کتنا اجر و ثواب ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اللہ